یعنی ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی خواتین کو سڑکوں پہ لے آئیں؟ کیا ہمارے پاس بس ایک ہی علاج رہ گیا؟ ہم نے کیا کیا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹکی رہو؟ تو لگتا یوں ہے کہ مرد جو ہے ان کے اعصاب شل ہو گئے، ان کی صلاحیتیں جواب دے گئی ہیں کہ وہ کسی بے حیائی کا مقابلہ کریں۔ اب جو ہے وہ بے حیائی کا مقابلہ کرنے کے لیے عورتوں کو ہی، اپنی پاک باز عفت مآب بیٹیوں کو اور بہنوں کو ہم نے باہر نکالا ہے، اور ہم نے یہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سبیل نکالی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ آپ ایک نقطہ نظر کے تحت آئیں گے، دوسرے نقطہ نظر کے تحت آئیں، جب باہر نکلنا اور سڑکوں کی زینت بننا آپ کے ہی نقطہ نظر کے خلاف ہے تو آپ نے یہ کیا کیا؟ لہذا ون وے آر دا ادر، وہ عورت جو چھپانے کی چیز تھی وہ سڑکوں پہ ہے۔ اب اس پہ شیطان کس طرح سے استشرفہا کرتا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر شیطانی جن و انس کے شیاطین کس طرح سے تبصرے کرتے ہیں اور کس طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اب یہ ان کا معاملہ ہے، ہم نے تو لا کے سڑک پہ کھڑا کر دیا۔ یہ ہماری عفت مآب بہنیں ہیں، لہٰذا مجھے قطعاً اس سے اتفاق نہیں ہے کہ آپ اس بے حیائی کا مقابلہ اس طرح سے کریں کہ ہماری خواتین باہر نکلیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سیدھے طریقے سے کبھی کسی ایسے طریقے سے انقلاب نہیں آ سکتا جو محاذ شیطان کا پیدا کیا ہوا ہے۔ شیطان نے ایک محاذ پیدا کیا، آپ اس کے محاذ میں چلے گئے، اس نے ایک میدان جنگ برپا کیا ہے، آپ نے اس کے گویا میدان جنگ کو قبول کر لیا ہے، آپ اس میں محاذ میں چلے گئے۔ اپنا محاذ کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کے قرآن کا محاذ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا محاذ ہے، اور امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا وہ قول کہ کبھی امت کے آخری حصے کی اصلاح اس چیز سے نہیں ہو سکتی کہ جو لوگ آخری دور میں ایجاد کریں، اصلاح ہوگی تو ہمیشہ اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے امت کے پہلے حصے سے کی اصلاح ہوئی ہے، اور امت کے پہلے حصے کی اصلاح کس نے کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے۔ تو آپ کو اسی طریقے کو اپنانا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور جو صحابیات، سماجی طور پر صحابیات کا بڑا ایکٹیو کردار ہے، صحابیات نے سماجی طور پر بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، تو وہ کردار ہمارے سامنے ہے، اس کردار کو ہی دوبارہ اپنانا ہوگا تو اصلاح ہوگی، وگرنہ شیطان کے محاذ پر جا کر یا شیطانی لوگوں کے دیے ہوئے محاذ پر جا کر ہم اس کا مقابلہ کریں گے، یہ خام خیالی ہے۔ ہم خرابی میں تو اضافہ کر سکتے ہیں، ہم اصلاح نہیں کر سکتے۔ اصلاح کے لیے ہمیں طریقہ وہی اپنانا پڑے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ وہ بے حیائی کی داستان ہے جو صرف کتابوں میں نہیں ہے، آج ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہے، اور اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ اس میں پھر وہ علانیہ بے حیائی پر اور بدماشی پر اتر آئی۔ کہتی ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس کے بارے میں تم نے ملامت کی تھی، یہ ہے وہ، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اعلان کرتی ہوں میں بتاتی ہوں ہاں میں نے کیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کیسی بے حیائی ہے وہ عورت جس کی فطرت میں اللہ نے گریز رکھا ہے، جس کی فطرت کے اندر اللہ نے شرم رکھی ہے، جب وہ بے شرم ہو جائے۔ ایک حیا کا پردہ ہی تو ہے جو روکے ہوئے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب وہ حیا کا پردہ باقی نہیں رہا تو جو مرضی کرتی پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے یہی کیا، فاستعصم، یہ بچ گیا ہے، میں نے کیا تھا، میں نے اس کو سارا ڈورے ڈالے ہیں، میں نے پوری پلاننگ کی ہے، یہ بچ گیا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اتھارٹی میرے پاس ہے، میں اس کو جو حکم دیتی ہوں، جو میں نے اس کو حکم دیا ہے، جو میں اس کو حکم دوں گی، اگر اس نے وہ پورا نہ کیا اب تو یہ سزا پائے گا۔ اللہ اکبر، لَيُسْجَنَنَّ، یا تو پھر یہ جیل جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ،
یا پھر ذلیل و رسوا ہوگا یا اس کو میرا حکم ماننا پڑے گا، نہیں تو جیل جائے گا اور سزا بھگتے گا اور ذلیل و رسوا ہوگا، اس کو میں ذلیل کروں گی۔ اندازہ کریں بے حیا خاتون ایک پاک باز اور عظیم کردار والے ہونے والے نبی کو وہ ذلیل و رسوا کرنے کی دھمکی لگا رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ان سارے سلوگنز کو جو آج کل آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے کہ بے حیا خواتین کس کس طرح سے اہل اللہ کو ذلیل کرنے کا اور رسوا کرنے کی پلاننگ کرتی ہیں، منصوبہ بندی کرتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں۔ یہ ہے بے حیائی کی انتہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے تو جیل اچھی ہے، احب الی مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الیہ اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اللہ، اس کو ساری مل گئی، یعنی کیا ایک، کیا ساری خواتین، سب کا مطمع نظر ایک ہے۔ اب یہ یدعوننی الیہ یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ اکیلی نہیں بلا رہی تھی، اب ساری اس حرامزدگی میں شامل ہو گئی تھی اور ساری اس بے حیائی میں شامل ہو گئی تھی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے تو جیل زیادہ پسند ہے۔ یہ جو احب کہا ہے نا کہ مجھے زیادہ پسند ہے، تو یہ صیغہ تفضیل کا ہے احب، کہ ساری چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ تو ایسے نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل پسند تھی تو انہوں نے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ اللہ مجھے جیل میں جانا بڑا پسند ہے، نہیں۔ اس وقت کے جو برے حالات تھے ان کے ساتھ جب موازنہ کیا ہے، اور خاص طور پہ وہ بے حیائی جس کی طرف وہ ساری خواتین کھینچ رہی تھی ون وے آر دی ادر، اس سے، اس برائیوں سے، ان ساری بے حیائیوں سے جیل کو بہتر سمجھا ہے۔ لہٰذا احب ہے تو صیغہ تفضیل، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے باقی سارے جو آپشنز تھے اس میں سے جیل کو پسند کیا، نہیں، اس وقت کے جو حالات تھے اس کے مقابلے میں جیل کو پسند کیا ہے۔ یہ صیغہ تفضیل صرف دو برائیوں میں سے چھوٹی برائی کو پسند کرنے اور اس کو اختیار کرنے کی اور اس کی دعا کرنے کی نشاندہی کرنے، اس سے بڑا اس کا کوئی مطلب نہیں۔ لہٰذا کوئی یہ نہ اس سے مطلب لے کہ یوسف علیہ السلام نے سارے معاشرے سے کٹ کے ایک جیل میں جانا پسند کیا، لہٰذا یہ احب چیز ہے، یہ بہترین چیز ہے، یہ پسندیدہ ترین چیز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ یہ صیغہ تفضیل اس صورتحال میں جو اویلیبل جو آپشنز تھے اس میں سے انہوں نے کہا جو جیل ہی ٹھیک ہے۔ اس پر جو ہے نا بڑی خوبصورت بات مفسرین نے لکھی ہے اور وہ حدیث کے بھی مطابق ہے۔ وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جو جیل گئے ہیں نا، یہ کسی جرم میں نہیں گئے، یوسف علیہ السلام خود مانگ کے جیل میں گئے، خود مانگا ہے نا کہ اللہ مجھے جیل دے دے، وہ زیادہ اچھی ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس وقت کی صورتحال میں اجتہادی فیصلہ تھا، اور ان کی دعا کی ایک ترتیب تھی کہ یا اللہ مجھے جیل دے دے۔ حالانکہ اگر وہ جیل نہ مانگتے، یعنی یہاں سے ٹیکنیکلی اب دعا کا تکنیکی فلسفہ سمجھ لیجیے کہ دعا کبھی بھی سبجیکٹو ہو کے نہیں مانگنی چاہیے، دعا ہمیشہ آبجیکٹیولی مانگنی چاہیے، جامع دعا مانگنی چاہیے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ مجھے یا اللہ یہ دے دے تو اللہ تو قبول کر لے گا، وہ تو قبول کرنے کے لیے ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی پکارے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی سچے دل سے پکارے صحیح، ہم تو اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن دعا ٹیکنیکلی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ اگر حضرت مفسر نے لکھی ہے یہ بات کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ اللہ جیل دے دے، وہ کہتے اللہ مجھے ان سے بچا لے، تو اللہ عافیت جیسے مرضی دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی کیا سبیل کرتا وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے۔ یعنی اس وقت کے اویلیبل آپشنز میں سے انہوں نے سمجھا جیل ٹھیک ہے تو انہوں نے اللہ سے جیل مانگ لی۔ تو جیل میں اصل میں وہ گئے ہیں اپنے مانگے سے، اپنی طلب پر گئے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے یہ دعا نہ مانگتے کہ اللہ جیل دے دے، وہ کہتے اللہ مجھے ان سے بچا لے۔ اس کا ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں بھی ذکر آتا ہے کہ ایک شخص نے دعا مانگی اور دعا مانگ رہا تھا اللہم انی اسألک الصبر، اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔
اللہم انی اسألک الصبر، اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ اب صبر کتنی اچھی چیز ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ اکبر۔ بڑی یہاں پہ تکنیکی فلسفہ جو میں نے عرض کیا نا، دعا کا تکنیکی فلسفہ سمجھ لیجئے۔ صبر کرنے کی چیز ہے، مانگنے کی نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اللہ کی اطاعت کرنے پر کرو، صبر گناہوں سے بچنے پر کرو، اور صبر مصیبتوں پر کرو، لیکن مانگنا نہیں ہے صبر۔ صبر کرنے کی چیز ہے، مانگنے کی نہیں ہے۔ تو وہ آدمی دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک الصبر، اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن لی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا مانگ رہے ہو؟ تو نے تو اللہ سے سألت اللہ البلاء، تو نے تو اللہ سے مصیبت مانگی ہے۔ تو جب صبر مانگ رہا ہے تو گویا اللہ تیرے اوپر مصیبت نازل کرے پھر تو صبر کرے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو گویا ٹیکنیکلی تیری دعا غلط ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَسَلْهُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، تو اللہ سے عافیت مانگ، صبر نہ مانگ، اس لیے کہ صبر بہت اچھی چیز ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مانگنے والوں کے ساتھ نہیں۔ صبر مانگتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو آپ کو اگر کوئی چیز مانگنی ہے، وہ کسی نے چٹ بھیجی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے بچائے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کرونا سے بچا لے، کسی اور وائرس سے موت آ جائے ٹھیک، یعنی غلط ہے ٹیکنیکلی دعا۔ آپ اللہ سے عافیت مانگیں، وہ کرونا وائرس ہو، کوئی وائرس ہو، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے تندرستی دے۔ دیکھیں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہی ہے جو قرآنی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا بھی بہترین کر دے، آخرت بھی بہترین کر دے، اور اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بات ختم۔ دنیا کی بہتریاں کیا ہیں اللہ جانے اور اس کا کام جانے، آخرت کی بہتریاں کیا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ میں کیوں اسپیسیفکلی یہ سوچوں؟ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اللہ جنت کے اندر وہ فلاں جگہ پہ سفید محل مجھے دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرتے، کیوں اسپیسیفائی کرتے ہو کہ یہ دے دے؟ بس جنت مانگو، اور جنت میں بھی مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ ترین جنت مانگو۔ اس میں محل کیسا ہے، سفید ہے کہ پیلا ہے کہ نیلا ہے کہ کیسا ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، وہ اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ جب جنت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی تم تصور ہی قائم نہیں کر سکتے، تو پھر اسپیسیفیکیشن رکھنا، اس طرح کا باغ وہاں چاہیے، اس طرح کی فلاں چیز چاہیے، جب جائیں گے تو وہاں لے لیں گے انشاءاللہ۔ وہ ایک ہمارے گاؤں میں لڑکا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، فوت ہو گیا، وہ اس کو میں نے دعا مانگتے دیکھا، اللہ جنت دے دے چاہے دور سے اس طرح پھینک کہ میرا جاتے ہی من کا ٹوٹ جائے، لیکن جنت دے دے۔ جب باقاعدہ مانگ رہا تھا، مذاق نہیں کر رہا تھا، اللہ چاہے جاتے ہی من کا ٹوٹ جائے لیکن جنت میں پھینک دے۔ کیا ضرورت ہے اس طرح کی بد دعائیں کرنے کی؟ اگر اللہ نے واقعی اس طرح پھینک دیا تو پھر تو تکنیکی فلسفہ دعا وہ مانگیں، یعنی جو ایک میں آپ کو صحیح واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے چچا زاد بھائی تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ذمہ دارہ کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے، اور جو جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو خوب پتہ ہے کہ کھیتوں میں ہل چلانے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، زمین کی خاص نمی ہوتی ہے، جب وہ نمی حاصل ہوتی ہے تو اس وقت انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ نم ہو یا زیادہ خشک ہو تو ہل نہیں چلایا جاتا، اس پہ کاشتکاری نہیں ہوتی۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ بالکل میری زمین، اس کو کہتے ہیں زمین کا وتر آنا، کہ زمین وتر آئی ہوئی ہے، اور بالکل زمین وتر آئی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ٹریکٹر ڈالا، ایک طرف سے بوائی شروع کرنی تھی، تو ایک طرف سے میں نے ٹریکٹر ڈالا تو ادھر سے دیکھا کہ بادل گرجتا ہوا چڑھ رہا، تو کہتے ہیں یوں میں نے دیکھا، میں نے کہا اوہ یہ تو بارش ہو جائے گی، اور بارش ہو گئی تو میرا تو سارا کام خراب ہو جائے گا، اور یہ تو پھر بجائی کا موسم ہی گزر جائے گا اتنی دیر میں۔ تو مجھے وہ ساری جتنی کاشتکاری کرنی تھی، وہ 8 دن مجھے لگنے تھے وہ ساری کاشتکاری میں۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی میں نے بادل کو دیکھا، اور میں نے دیکھتے ہی میرے زبان سے یہ دعا نکلی کہ یا اللہ مجھے تو 8 دن ہی چاہیے تھے، یعنی بجائی کے لیے مجھے 8 دن ہی چاہیے تھے،
تو کہتے ہیں بس میں نے یہ دعا کی، یا اللہ مجھے 8 دن ہی چاہیے تھے، تو ابھی میں اس کو بادل کی طرف دیکھ رہا ہوں اور یہ میں نے دعا کی ہے، تو مجھے فوراً احساس ہوا دعا کرنے کے بعد کہ ایک تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، اور دوسرا مجھے احساس ہوا کہ میں دعا تکنیکی طور پر غلط مانگ بیٹھا ہوں، ٹیکنیکلی دعا غلط مانگ بیٹھا ہوں۔ اب اس میں غلطی کیا تھی؟ اللہ اکبر، 8 دن مانگے نا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد 8 دن بارش نہیں ہوئی۔ میں نے بارش دیکھ کے 8 دن مانگے تھے، اللہ نے 8 دن دے دیے، لیکن کہتے ہیں کہ میری بجائی نہیں ہو سکی۔ کسی دن میں بیمار ہو گیا، کسی دن ٹریکٹر خراب ہو گیا، کسی دن ڈرائیور بیمار ہو گیا، کسی دن کوئی مسئلہ، کسی دن کوئی مسئلہ، 1 ایکڑ کی بھی بجائی نہیں کر سکا، 8 دن اللہ نے دے دیے۔ اب بتائیں کیا مانگنا چاہیے تھا اللہ سے؟ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے تھا؟ اس موقع پر اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ میری بجائی کروا دے، تو جیسے مرضی وہ کروائے، یہ اس کا کام ہے۔ اور اگر آپ اوورآل دنیا کی بہتری مانگ لیں تو بہتری آپ کی بجائی میں ہے کہ بجائی نہ ہونے میں ہے، وہ جانتا ہے۔ لہذا دعا مانگتے وقت، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن دعا میں جیل مانگ رہے ہیں، اللہ نے جیل عطا فرما دی۔ لیکن اگر وہ جیل نہ مانگتے، جو مانگتے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ اگر وہ فرماتے کہ اللہ مجھے ان زنان مصر سے عافیت عطا فرما، تو ہو سکتا ہے اللہ جیل بھیجے بغیر ہی عافیت دے دیتا اور اس کو مل جاتی، لیکن یہ مانگ کے لیے ہے۔ رب السجن قال رب السجن احب الی، اللہ یہ جیل جو ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے، اس سارے حالات میں مجھے جیل جانا زیادہ پسند۔ تو مانگ ہی لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ لہذا سن لیجئے، دعا جب بھی مانگنی ہو بڑی احتیاط سے مانگے، کوئی ضرورت نہیں ہے غلط دعا مانگ کر پھنسنے کی، بلکہ جامع دعا مانگیں، اور کبھی ہمیشہ اس استثناء کے ساتھ مانگیں کہ اللہ یہ چیز اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ مجھے دے۔ اولاد کی دعا مانگیں تو کبھی صرف اولاد کی دعا نہ مانگیں، ہمیشہ نیک اولاد کی دعا مانگیں۔ اللہ اولاد دے دے اور اولاد نیک نہ ہو، بری ہو، اللہ نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دے نیک اولاد دے، اور اللہ تعالیٰ جن کو جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنانا ہے وہ جانتا ہے۔ اب آپ اس کو بھی پلان کر کے اللہ کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ CSS کر جائے، اللہ یہ جو ہے انجینئر بن جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ فلاں بن جائے، تو آپ اصل میں غلط دعا مانگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا ڈاکٹر انجینئر بننا آپ کے لیے اچھا ہی نہ ہو، لیکن آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو بنا دے گا، پھر بھگتتے آپ پھریں گے۔ تو کیا ضرورت ہے ایسی دعا کرنے کی؟ لہٰذا جب بھی دعا، دیکھیں دعائے حاجت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، دعائے حاجت، تو وہ دعا بھی آپ نے یہ نہیں فرمائی کہ اللہ میری ہر حاجت پوری کر دے، فرمایا ہیا لاکا ردن، اللہ وہ حاجت پوری کر جو پوری کرنا تجھے پسند ہے، تیری رضا کے مطابق ہے۔ لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی دعا مانگنے کی۔ یہ پورا دعا کا جو تکنیکی فلسفہ ہے وہ یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے جیل مانگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دے دی۔ اچھا آگے جو کہتے کیا ہیں، انہوں نے جسٹیفیکیشن بھی پیش کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اللہ اگر یہ ان کا فریب تو نے مجھ سے دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو مجھے ڈر ہے کہ میں بھی مائل قائل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہیں، کردار کی عظمت نصیب ہوئی ہے، لیکن اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز اور بے بس بندہ بنا کے اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے اگر میرے اوپر رحمت نہ کی، تو نے مجھے ان کا فریب اور مکر مجھ سے دور نہ کیا،
اسمو الیہن، تو پھر میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. یعنی وہ ٹینڈنسی تو موجود ہے نا، وہ رغبت تو موجود ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ تو موجود ہے. اللہ تیری رحمت ہوگی تو بچ جاؤں. آگے جا کے ادھر سورہ یوسف میں ہی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. اللہ تو نے اگر ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پھر تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اگر میں مائل ہو گیا تو پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. علم ختم ہو جاتا ہے. اگر عالم گناہ کی طرف مائل ہو جائے، اگر کوئی بھی شخص جو علم کی اعلیٰ ترین سطح پر ہے، وہ اگر گناہ کی طرف مائل ہو جائے تو کیا اس کا علم نکل جاتا ہے جو فرمایا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں پھر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا؟ کیونکہ جاہل ہونا، جہالت جو ہے وہ ناواقفیت ہے، وہ علم کی ضد ہے. اور علم کے مقابلے میں وہ عمل کو، ایک خاص گناہ کو وہ کہہ رہے ہیں اکم من الجاہلین، میں تو پھر جاہلوں میں سے ہو جاؤں. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے کہا کہ وہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے بھی کہا کہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ بھائی معاملہ قتل کا ہے، تو کہتا ہے گائے ذبح کرو، سوال گندم جواب چنا. قتل کا گائے ذبح کرنے کے ساتھ کیا تعلق؟ تو کیا تو ہمیں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کا ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. حالانکہ مذاق اڑانا، اس سے کوئی علم ختم ہوتا ہے؟ جاہلوں میں سے کیسے ہو گیا؟ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے میں مائل ہو گیا تو پھر میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو مطلب یہ ہوا کہ ایک عالم آدمی جتنا مرضی اس کے پاس علم ہو، اگر وہ علم اس کو گناہ سے نہیں روکتا اور جو وہ کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا، عملی طور پر اس کردار پر جمے رہنے پر مجبور نہیں کرتا جو اس علم کا تقاضا ہے، تو علم رکھنے کے باوجود بندہ جاہلوں میں سے ہے. جتنا مرضی علم ہو، اگر علم اس معیار کے عمل پر مجبور ہی نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ پھر انسان ایسے ہی ہے جیسے جاہلوں میں سے ہے. لہٰذا پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، ڈگریوں والے ہوں یا بغیر ڈگریوں کے ہوں، جاہل ہر طرح کے مل جاتے ہیں. اور جاہل آپ کو علماء میں بھی مل جاتے ہیں، اس لیے کہ جن کا علم ان کو عمل پر مجبور نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو وہ تو گویا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور انسان کا یعنی وہ پھر اس کو عالموں میں، علماء میں شمار نہیں کیا جا سکتا. یہ علم کی بات بھی ہے، یہ ایمان کی بات بھی ہے. ایمان کے حوالے سے بھی جو انسان یعنی بالکل جیسے علم والا معاملہ ہے، جو علم انسان کو اس عمل پر کاربند نہیں رکھ سکتا، وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے. بعینہ ہی وہ ایمان جو انسان کو عمل پر کاربند نہیں رکھ سکتا، تو وہ ایمان ہی نہیں ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. کوئی بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. جب گویا جو مومن ایمان کا تقاضا عملی طور پر ملحوظ نہیں رکھتا اور وہ بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جیسے عالم کا گناہ میں مبتلا ہو جانے کے بعد علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر وہ واپس نہیں آتا تو فرمایا کہ واکم من الجاہلین، میں تو پھر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اب یہ فرق سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ بات عمل کی ہے. میں مائل ہو گیا تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل پر برقرار رکھے، اس عمل پر کاربند رکھے جو علم کا اور ایمان کا تقاضا ہے. فاستجاب لہ ربہ، رب نے اس کی دعا قبول کر لی. یہ وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا، مانگی تھی جیل، فاستجاب لہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جا.
जेल ही मंगी था आज। फस्तजाब लहू रब्बुहु, रब ने दुआ कबूल कर ली। सुबहान अल्लाह। अब अंदाज़ा कीजिए यहाँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किरदार की अज़मत का ये पहलू भी नुमायाँ होता है कि भला जेल अपने लिए कौन मांगता है, और उन्होंने जेल मांगी सिर्फ अपने किरदार को बचाने के लिए, अपने किरदार की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए। तो यही जो अजीमत के किरदार होते हैं वो यही होते हैं कि वो मुसीबतें बर्दाश्त कर लेते हैं, वो कभी भी गुनाह बर्दाश्त नहीं करते और अल्लाह की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करते। फस्तजाब लहू रब्बुहु, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना, और अल्लाह ने उनका मकर व फ़रेब उससे दूर कर दिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, याद रखो वो सुनने वाला जानने वाला। लिहाजा मैं तो इस सारी आयत से, और यहाँ तक ये जो आयत है आयत नंबर 34 तक, मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें जो बेशुमार इसके बेहतरीन ahsanul क़सस होने के बेहतरीन नुमाया पहलू हैं, उसमें एक बेहतरीन पहलू दुआ का तरीका भी यहाँ सिखाया है। जेल मांगोगे तो जेल मिलेगी, आफियत मांगोगे तो आफियत मिलेगी। लिहाजा आफियत मांगो, अल्लाह ताला ने दे दी, जो उन्होंने मांगा था दे दिया। आफियत मांगते तो आफियत मिल जाती, जो भी मांगते अल्लाह ने दे देनी थी। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो सुनने वाला जाए। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, मेरा रब दुआएं सुनता है। उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब वो पुकारे तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो जब पता है कि अल्लाह ने कबूल कर लेनी है, जब मालूम है, तो कोई ज़रूरत नहीं खुद रास्ता निकालने की। उसी को कहीं रास्ता निकाल ले, वो निकाल लेगा, हमसे बेहतर निकाल लेगा। हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ठीक है क्या गलत है, उसको हमसे ज़्यादा पता। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा राअउल आयात, जब इतने सारे वाक़यात हो गए, लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ लीजिए। सुम्मा बदा लहुम, फिर उनके ऊपर ज़ाहिर हुआ, मिन बादि मा राअउल आयात, इसके बाद कि जो उन्होंने बहुत सारी निशानियाँ देखीं, ला यस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, कि एक ख़ास वक्त तक के लिए उसको जेल में डाल ही दें। ये किन्होंने, वो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ की मिस्र की। अब जाहिर है ये मामला अजीज़ मिस्र का घर का तो नहीं रहा, अब तो पूरे शहर का मसला बन गया। तो अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके बारे में जब मिस्र की हर जनानी बात कर रही हो तो फिर क्या करें। जब उन्होंने इतना कुछ देखा, एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतज़ामिया ने, अजीज़ मिस्र ने, वहाँ के मलिक ने, बादशाह ने, उन्होंने जब देखा तो उनको यही बात सुझाई दी कि वो जेल में ही डाल दें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, इसके अलावा इस फितने का कोई और इलाज नहीं है। ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली थी, वगरना उनको कोई और बात सुझाई देती। सुम्मा बदा लहुम, उनके ऊपर उनको सुझाई दी, उनको समझ आई, उनको जाहिर हुआ। तो अल्लाह जाहिर करने पर कुदरत रखता है, वो कादिर है। तो जो वो चाहता है वो जाहिर कर देता है, काफिरों पर भी जाहिर कर देता है, मुसलमानों पर भी जाहिर कर देता है। जो वो करवाना चाहता है वो काफिरों के हाथों से भी करवा लेता है। अब जेल में जाना था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह जेल दे दे। दुआ इसकी कबूल करनी थी, जाहिर काफिरों पर किया, इसको जेल में डालो। क्यों? मेरे बंदे ने जेल मांगी, चलो दो उसको जेल। अल्लाह अकबर। नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर को जाना चाहता है अल्लाह फरमाता हम फेर देते हैं, सारे असबाब पैदा कर देते हैं। तुम बदा लहुम मिन बादि मा राअउल आयात, इतनी सारी निशानियां उन्होंने ऐसी देख ली, ऐसे निशान देख लिए, इतने वाक़यात हुए कि उनको और कोई समझ नहीं आई। उनको यही समझ आई ला यस्जुनुन्नहु, लाजमन उसको जेल में भेज दें, हत्ता कैद कर दें, हत्ता हीन, एक खास वक्त तक के लिए, ये फितना दबाने के लिए इसको जेल भेज दें। चल वदखल मअहु सिज्न फतयान, दो वहां पे जवान और भी थे जेल के अंदर, वो जो साथ ही पहुंचे। तो जेल में और भी कैदी होंगे। वदखल मअहु सिज्न, उनके साथ दाखिल हुए फतयान, दो जवान, यानी और भी कैदी होंगे, सिर्फ ये 3 लोग तो नहीं होंगे, और भी लोग होंगे। लेकिन हो सकता है कि ये 2 उसी दिन दाखिल हुए हों, जेल में गए हों जिस दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दाखिल किया। तो या ये कि टोटल 3 लोग ही थे जेल में, एक वो तो 2 वो, हो सकता है ऐसे ही हो। लेकिन लगता यूं है कुरान के बयान से कि उसके साथ दाखिल हुए उसी दिन, या उसी जेल में, या उसी जो कैबन था जहाँ यानी जो जेल थी, जो कोठी थी, उसके अंदर। वल्लाहु आलम। क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी,
اعصر خمرا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو تھے کوئی شاہی دربار کے افراد تھے، کسی غلطی کی بنیاد پر جیل میں آ گئے تھے، اور شاہی دربار میں ایک کا کام یہ تھا کہ وہ شراب کشید کرتا تھا بادشاہ کے لیے اور اس کو شراب نچوڑ کے دیتا تھا. دوسرا شخص جو تھا وہ نان بائی تھا، وہ روٹیاں پکاتا تھا. ان روٹیاں پکانے کا گویا شاہی میس میں سے دونوں تھے، کوئی غلطی کی ہوگی اور دونوں ہی جو ہاں وہ جیل میں آ گئے. اب انہوں نے خواب دیکھا. خواب دیکھ کے انہوں نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام سے پوچھ لیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نیک آدمی جو ہوتا ہے، بزرگ آدمی جو ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پتہ چل جاتا ہے، کردار سے پتہ چل جاتا ہے. آپ پاس بیٹھے اسی وقت پتہ چل جاتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہو اور اس کے ایمان کی خوشبو نہ ہو، اور پھر کیا کیفیت ہوگی ایک نبی کے ایمان کی. تو وہ جو بھی شخص ہو، وہ چاہے کافر ہو چاہے وہ جیسا بھی ہو، وہ کوئی نہ کوئی وہ محسوس کر لیتے ہیں. تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص عام آدمی نہیں ہے، یہ خاص ہے کردار کے اعتبار سے، تو اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے. اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی خشیت کا معیار اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اصل جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ تو علماء ہوتے ہیں. یعنی جس قدر علم انسان کے اندر آتا جاتا ہے، خشیت کا لیول بڑھتا جانا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹ ہے. جتنا بڑا مولوی ہے اتنی زیادہ اس کی اللہ سے بے تکلفی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنا زیادہ بے خوف ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس علم آتا جاتا ہے، وہ اتنا بے خوفی سے مسئلے بھی بیان کرتا ہے. اپنے کردار کے حوالے سے بھی، رعایتیں اویل کرنے کے حوالے سے بھی وہ اتنا زیادہ وہ بے خوف اور بے باک ہوتا چلا جاتا ہے جتنا اس کے پاس علم آتا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنا زیادہ علم آئے اس کو اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ اور اللہ والوں کی خشیت، سبحان اللہ. ایک عام آدمی کی خشیت ہو سکتا ہے انفرادی طور پر اسی پر اثرات ڈالے، اور جو علماء ہیں ان کو اللہ جب خشیت عطا فرماتا ہے تو وہ صرف انفرادی طور پر اس فرد کے اوپر اثرات نہیں ڈالتی بلکہ پورے معاشرے کے اوپر اثرات ڈالتی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تقوی، طہارت، کیفیت انہوں نے محسوس کی، تو دونوں نے، اس نے خواب دیکھا. قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا انی اورانی، میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو، اعصر خمرا، کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر، دوسرا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا انی اورانی، میں نے بھی دیکھا ہے اپنے آپ کو، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تاکل الطیر منہ، اور ان روٹیوں کو پرندے آ کے کھاتے جا رہے ہیں. سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے وہ وہاں سے اس میں سے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، ہمیں تو اس کی حقیقت بتا دے. تعبیر، خواب کی تعبیر کہتے ہیں. تعویل کا لفظی معنی ہوتا ہے اصل حقیقت. تو اصل حقیقت بتا دے کیا ہے. یہ تو خواب ہے نا، تو خواب کی کیا کوئی حقیقت بھی ہے؟ نبئنا، تو ہمیں خبر دے، بتا دے، بتاویلہ، اس کی حقیقت. انا نراک من المحسنین، یہ وجہ بتائی ہے انہوں نے کہ ہم تم سے کیوں پوچھ رہے ہیں. انا، بے شک ہم، نراکا، تجھے دیکھتے ہیں، من المحسنین، کہ تو بڑا نیک آدمی ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بیٹھے کتنی کی نیکی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء جہاں کہیں بھی ہوں، عالم جہاں کہیں بھی ہو، اس کے پاس وہ ساری رعایتیں اویل کرنے کا اور وہ سارے سب کچھ کرنے کا اختیار اور گنجائش نہیں ہوتی جو عوام الناس کر رہے ہوتے ہیں. اگر آدمی کسی موقع پر بھی اپنے آپ کو ریلیکس کر دے نا، اس کے علم کا وقار ختم ہو جاتا ہے. جب علم کا وقار ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے جو علم اور ایمان اور تقوی
یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، جو کردار عطا کیا تھا، وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی قیدیوں نے محسوس کر لیا، جو کافر تھے انہوں نے بھی محسوس کر لیا، انا نراک من المحسنین، تو ہے نیک آدمی، بہت ہی اچھا۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ وہ نیکی میں آگے بڑھنے والا، ہر معاملے میں نیکی میں آگے سے آگے بڑھنے والا محسن ہے، ہم تجھے وہ دیکھتے ہیں۔ بعض نے اس کی تعبیر یہ بھی کی، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا، انا نراک من المحسنین، کہ تو تعبیر بتانے والوں میں ہمیں اچھا لگتا ہے، یعنی تو اچھی تعبیر بتائے گا، ہمارا خیال یہ ہے کہ تو ہمیں اچھی تعبیر بتائے گا۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، کیونکہ جب قیدی قید میں ہوتے ہیں تو ان کو ہر طرح کے باہمی ایک دوسرے سے خیالات کے تبادلے کا موقع ملتا ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا ہو کہ ان کو معاملے کی سمجھ ہے۔ ہمارے وہاں پہ ایک آدمی نے جمعہ پڑھایا، پرانی بات ہے، تو ایک کوئی مسافر تھا، کہیں جا رہا تھا، اور اس مسافر نے بھی اتفاقاً وہاں جمعہ پڑھا۔ تو جمعہ پڑھنے کے بعد مولوی صاحب کو الگ بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ مولوی جی تیرا جمعہ سن کے سمجھ آئی ہے کہ تینوں معاملے دی سمجھ ہے، یعنی میں نے خود سنا، میں بھی وہاں بیٹھا، مجھے سمجھ آئی ہے، تیرا جمعہ سن کے سمجھ آئی ہے کہ تینوں مسئلے دی معاملے دی نہیں، تینوں مسئلے دی سمجھ ہے۔ تو میرا ایک مسئلہ بڑے عرصے دا پھنسے ہے، میں کہ تیرے کو پوچھ لاؤں، یعنی یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تیرا جمعہ سن کے مجھے سمجھ آئی ہے کہ تینوں مسئلے دی سمجھ ہے، تو تینوں جو مسئلے دی سمجھ ہے تو میرا مسئلہ بڑے عرصے دا پھنسا ہے، میں نے دس دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کوئی ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا، تو انہوں نے بھی یہی کہا انا نراک من المحسنین۔ قال، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ، جو کھانا لانے والے تمہیں جو کھانا دیتے ہیں وہ بھی کھانا نہیں لے کے آئیں گے کھانا لانے سے پہلے، الا نبأتکما بتأویلہ، میں تم دونوں کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا کھانا لانے والوں سے پہلے۔ یعنی کیا مطلب؟ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں تعبیر بتانے سے پہلے، وقت لینے کے لیے ان کو بتا دیا بھی زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، ابھی جو کھانا لانے والے ہیں، یعنی اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ جو کھانا لانے والے ہیں، یہ کھانا کسی خاص وقت میں ملتا ہوگا نا، تو اس میں تھوڑا سا وقت باقی ہوگا، انہوں نے کہا جی کھانا آنے سے پہلے میں بتا دوں گا آپ کو، بات میں نے لمبی نہیں کرنی، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک بات اور کرنی۔ تو وہ موقع، اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنا عرصہ وہاں پہ رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اس خواب بتانے سے پہلے، تو اس دوران ان کو توحید کی تبلیغ نہیں کی۔ مبلغین کے لیے اور داعیان اسلام کے لیے بہت بڑا نقطہ کہ خواہ مخواہ اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ ریسیپٹیو ہی نہیں ہے، کوئی سننے کے لیے متوجہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جاتے ہی شروع کر دیتے بھئی ایک اللہ کو مان لو، سارے خداؤں کو چھوڑ دو، یہ کر لو وہ کر لو، ہو سکتا ہے ان کے ہاں کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی حضرت یوسف علیہ السلام کی، بھئی تو ہے کون جو ہمیں کہنے والا۔ یوسف علیہ السلام نے موقع کا انتظار کیا ہے، نہیں کہا ان کو، موقع کا انتظار کیا ہے، کوئی موقع آئے جب میری بات کی اہمیت ہو ان کے سامنے، اور میری بات میں بولوں تو ان کی سمجھ میں آئے، اور جب یہ میری بات کو سننے کے لیے ہمتن گوش ہوں تو تب بات کروں گا۔ تو انتظار کرتے رہے۔ اب وہ خواب انہوں نے پوچھا، ان کو موقع مل گیا۔ یوسف علیہ السلام اسی موقع کے لیے تو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی موقع ہو جب میں ان کو اپنا جس مشن کے لیے مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں اپنا وہ مشن پورا کروں۔ اب نبی تھے لیکن پہلے دن نہیں بات کی، انتظار کرتے رہے۔ جب انہوں نے پوچھا پھر کہا اچھا کھانا آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا، قبل ان یاتیکما، کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں دے دوں گا، یہ بتا دوں گا سب۔ اچھا یہ ایک مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم پتہ کیا ہے؟ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے پہلے انہوں نے تو ایسے ہی اندازہ کیا انا نراک من المحسنین، ہم تجھے بڑا اچھا سمجھتے ہیں نیک لوگوں میں سے، تو خواب کی تعبیر بتا دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور یہ دوسرا مفہوم بڑا ہی غور کے قابل ہے نقطہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر نہیں پہلے بتائی، بلکہ ان سے کہا
اپنی تعبیر کی اہمیت منوائی ہے پہلے، تعبیر بتانے سے پہلے اپنی تعبیر کی اہمیت منوائی ہے۔ کیا کہ اس کو کہا کہ جو کھانا لانے والے کھانا لاتے ہیں نا، روزانہ کھانا ملتا تھا، تو کھانا آنے سے پہلے یہ جو تعویل ہی ہے نا، کہ میں تمہیں تعویل بتا دوں گا، اس کی اصل حقیقت بتا دوں گا اس کے آنے سے پہلے، تو اس کا مطلب خواب کی حقیقت نہیں تھا، بلکہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا کہ کھانے میں آج کیا آ رہا ہے۔ ان کو یقین دلانے کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ ان کو یہ کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، بتاویل ہی۔ بات یہ ہے، قال لا، اب فقرہ پڑھیے، قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، ابھی وہ نہیں آئے ہوں گے جو کھانا تم کو رزق دیا جاتا ہے، جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ ابھی نہیں آیا ہوگا، الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی اصل حقیقت بتا دوں گا۔ آج کھانے میں روٹی سالن ہے کہ چاول ہے کہ کیا ہے، کیا آ رہا ہے، میں پہلے بتا دوں۔ تو گویا اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وجہ سے کہ کہیں وہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کی تعبیر عجیب و غریب ہے، پتہ نہیں یقین کرنے والی ہے کہ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر کے بارے میں ان کو کوئی شک شبہ نہ رہے، اس لیے انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ آج کھانے میں تمہیں یہ ملے گا، تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ تو یہ بات کہ کھانے میں پہلے یہ ملے گا، کھانا ملنے سے پہلے بتا دینا، تو یہ کیسے پتا چل گیا؟ یا پھر پہلے مفہوم کے مطابق خواب کی تعبیر کے بارے میں کہ خواب کی حقیقت میں تمہیں ایگزیکٹ بتاؤں گا، اس کے بارے میں کیسے پتا چل گیا؟ تو پہلے وضاحت کی کہ یہ جو میرا فن ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہے کھانا پہلے بتایا، چاہے جو خواب بتانے والے ہیں بتایا، یہ فن میرے پاس پتہ ہے کیسے آیا ہے؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میری کوئی ذاتی خصوصیت ہے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ سکھایا کیوں ہے؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ مجھے اللہ نے اتنا کرم اس لیے کیا ہے کہ میں نے کافروں کی قوم اور ان کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ انی ترکت، میں نے چھوڑا ہے، ملت قوم لا یؤمنون باللہ، ایسی قوم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ہم بالآخرۃ کافرون وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا بھی وہ یقین نہیں رکھتے جو بے ایمانوں کی قوم ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو میں نے چھوڑا ہے تو اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے کہ میرے بصیرتوں اور بصارتوں کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے کہ اب میں صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتا سکتا، میں جو بتانا چاہوں بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ ملکہ میرے اندر میرے اللہ نے رکھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ بات جس کو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا یقین بھی دلا دیا، اور ساتھ اسی میں توحید کا درس دے دیا، اور وہ حیران ہو گئے ہوں گے کہ کافروں کی قوم کو چھوڑنے سے، بے ایمانوں کی قوم کو چھوڑنے سے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آدمی کے اندر اس طرح کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو، یہ اکیلے یوسف علیہ السلام کی بات نہیں، ان تتقوا اللہ، تم تقوی کی زندگی گزار کے دیکھو۔ اگر تم تقوی کی زندگی گزارو گے، ہر کام سے بچو گے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، ہر وہ کام ضرور کرنے کی کوشش کرو گے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے، اگر تقوی کی زندگی گزارو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ حق اور باطل میں فرق کر دینے کا پیمانہ تمہارے اندر رکھ دے گا۔ تم بھی یہ کر سکتے ہو، یہ ملکہ آ سکتا ہے، یہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ پہچان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ان تتقوا اللہ۔ تو گویا اپنے فن کی وضاحت کی ہے تعبیر بتانے سے پہلے، میرا فن میرا نہیں ہے، ذالک ما علمنی مما علمنی ربی، میرے رب کے سکھائے ہوئے علم کا ایک حصہ ہے جو میں تعبیر کر لیتا ہوں، میرے رب نے سکھایا ہے۔ اور سکھایا کیوں ہے؟ کہ میں نے کفر سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، میں نے بے ایمانوں کے طریقے سے بیزاری کا اظہار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت کر دی۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان کو چھوڑا ہے تو کیا کیا ہے؟ میں نے
اپنے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی ملت کی پیروی کی ہے، ان کے دین پر چلا ہوں، پورا ٹریک چینج کیا ہے، زندگی بدلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بے شمار صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے اب یہ لائق تو نہیں ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب پہلے بتایا اس کا اثر کہ میں نے ایک رستہ چھوڑا، دوسرا رستہ اپنایا، اور رستہ کیا ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں۔ جب وہ اتنی نعمتیں دیتا ہے تو ہمارے لیے جائز تو نہیں ہے نا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ اکبر، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے ان فضلوں میں سے، ان رحمتوں میں سے ایک فضل ہے جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ وعلی الناس، اور یہ فضل اللہ نے ہر بندے پر کیا ہے جو شرک اور کفر چھوڑ کر تقوی اور ایمان کی طرف اور توحید کی طرف آئے گا، اللہ نے سب پر کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگوں کی اکثریت اس نعمت کو پہچانتی نہیں، لہٰذا وہ شکر والی زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔